بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 5 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ اسباق میں پچھلے سبق میں آپ نے قرآن کریم کی بنیادی معلومات پڑھی، اس کے بعد دعا کی تعریف اور دعا کی اہمیت پڑھی اور دعا مانگنے کے فوائد پڑھے۔ اس کے بعد دعا کی 2 قسمیں آپ نے پڑھی، قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں، یعنی جن دعاؤں کا ذکر قرآن میں ہے ان کو قرآنی دعائیں کہا جاتا ہے، اور جن دعاؤں کا ذکر احادیث میں ہے ان کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے۔ تو ان دعاؤں میں سے، قرآنی دعاؤں میں سے چند دعائیں آپ نے ترجمے کے ساتھ اور اس کی فضیلت کے ساتھ کتاب میں پڑھ لیا۔ اسی طرح کچھ مسنون دعائیں اس کے فضائل اور ترجمہ کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا۔ اب اگلا سبق ہمارا شروع ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حدیث۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 24 یعنی 24 پہ یہ عنوان موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 24 کھول لیجئے، اور اس عنوان کے تحت ہم 3 باتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1، حدیث کا مفہوم۔ نمبر 1، حدیث کا مفہوم، یعنی حدیث کسے کہا جاتا ہے، یہ ہم ایک پہلی بات پڑھیں گے۔ اور دوسری بات، حدیث کے فائدے، یعنی احادیث کے فائدے کیا ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ اور تیسری بات جو اس عنوان کے تحت ہم پڑھیں گے عزیز طلبہ، وہ ہے حدیث کا حفظ اور اس کی فضیلت۔ حدیث کو حفظ کیا جائے اور اس کی حفظ کرنے کی، یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ تو ابھی ہم سب سے پہلی بات پڑھتے ہیں حدیث کا مفہوم۔ آپ اپنی کتاب صفحہ نمبر 24 کھول کے اپنے سامنے رکھیں۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلی بات ہے حدیث کا مفہوم۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ یہ تعریف آپ کی کتاب میں بھی آپ کے سامنے لکھی ہوگی، وہ آپ کتاب میں بھی دیکھ لیں اور سن بھی لیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے جو پیاری پیاری باتیں بتلائیں اور جو اچھے اچھے کام کر کے دکھائے اور جو کام پسند فرمائے، ان کا نام حدیث ہے۔ کیا تعریف ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے، یعنی جو کچھ حضور علیہ السلام نے یہ چیزیں کی ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے کی ہیں۔ تو ہمارے فائدے کے لیے جو پیاری پیاری باتیں بتلائیں، جو باتیں حضور علیہ السلام نے بتلائیں وہ حدیث کہلاتی ہیں۔ اسی طرح جو اچھے اچھے کام کر کے دکھائے، جو اعمال حضور علیہ السلام نے اچھے اچھے کیے وہ بھی حدیث ہے۔ اور جو کام پسند فرمائے، جو اچھے کام تھے اور حضور علیہ السلام نے ان کو پسند بھی فرمایا، تو ان کو حدیث کہا جاتا ہے۔ پھر سن لیجئے حدیث کی تعریف کیا ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے فائدے کے لیے جو پیاری پیاری باتیں بتلائیں اور جو اچھے اچھے کام کر کے دکھائے اور جو کام پسند فرمائے، ان کو حدیث کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگلی بات ہے حدیث کے فائدے۔ ویسے تو حدیث کے بے شمار فائدے ہیں، چند فائدے یہاں ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں عزیز طلبہ، سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، مثلا نماز پڑھنے کا حکم، روزہ رکھنے کا حکم، حج کرنے کا حکم، زکوٰۃ دینے کا حکم، قربانی، یہ مختلف اوقات میں مختلف دعائیں پڑھنا اور اچھے اخلاق یہ اختیار کرنا، بری چیزوں سے بچنا، یہ جتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، یہ سارے احکام ہمارے اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں۔ یہ سارے احکام اللہ کے جو حکم ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا ہو جائیں، تو اس کا تفصیلی طریقہ کہ وہ کس طرح اچھے طریقے سے ادا ہوں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں میں اور اچھے اچھے کاموں ہی سے معلوم ہو سکتی ہیں۔
हुजूर अलैहिस्सलाम से ही पता चलेगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की बातों से, हुजूर अलैहिस्सलाम के कामों से ही पता चलेगा कि हम नमाज को किस तरह अच्छे तरीके से पढ़ें, हम रोज़ा किस तरह रखें, हम अच्छे अखलाक कैसे अपनाएं। तो ये सारे चीज़ें हमारी, ये सारे अहकाम जो अल्लाह ने दिए हैं, ये अच्छे तरीके से पूरे हो जाएं, इसका पता हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी बातों और हुजूर अलैहिस्सलाम के अच्छे अच्छे कामों ही से पता चलेगा। इसी तरह एक फ़ायदा ये भी है कि पूरी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारने का तरीका भी हदीस से मालूम हो सकता है। अज़ीज़ तलबा, हम दुनिया में जो आए हैं, ये जो ज़िंदगी हमें मिली है, ये हमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारनी है, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारनी है। तो हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ये ज़िंदगी कैसे गुजारें, तो इसका तरीका भी हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस से, हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी प्यारी बातों से, हुजूर अलैहिस्सलाम के अच्छे अच्छे कामों से ही पता चलेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया कि किस तरह सोना है, किस तरह जागना है, जाग के कौन सी दुआ पढ़नी है, खाना किस तरह खाना है, उसकी दुआएं क्या हैं, पानी किस तरह पीना है, उठना बैठना मिलना जुलना, हर चीज़ का तरीका अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए। यहाँ तक कि हमारी पैदाइश से लेकर हमारी मौत तक के जितने मामले हैं वो अल्लाह के हुक्म, अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाएं, तो इसका तरीका हमें हदीस शरीफ से ही मिलेगा। अगली बात अज़ीज़ तलबा, जो इस हदीस के उन्वान के तहत हम पढ़ेंगे वो है हदीस का हिफ्ज़ और उसकी फ़जीलत। अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं और माशाल्लाह आप सब भी कुरान करीम के हाफिज़ हैं। तो जिस तरह कुरान के हाफिज़ होते हैं और उनको हाफिज़ुल कुरान कहा जाता है, इसी तरह हदीस के भी हाफिज़ होते हैं और उनको हाफिज़ुल हदीस कहा जाता है। जिस तरह कुरान करीम को हिफ्ज़ करने की फ़जीलत है और सवाब है, इसी तरह हदीस को भी हिफ्ज़ करने की फ़जीलत और सवाब है, और उस पर अमल करने की भी बहुत फ़जीलत और सवाब है। इसकी फ़जीलत में एक हदीस यहाँ ज़िक्र हो रही है, आपकी किताब में मौजूद है, आपके सामने इधर भी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरी उम्मत के फ़ायदे के वास्ते, मेरी उम्मत के फ़ायदे के लिए दीन के काम की 40 हदीसें सुनाएगा और हिफ्ज़ करेगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन आलिमों और शहीदों की जमात में उठाएंगे और फरमाएंगे कि जिस दरवाज़े से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। दीन के फ़ायदे के लिए, उम्मत के फ़ायदे के लिए जो 40 हदीसें याद कर ले, उसको सुनाए, तो अल्लाह ताला उसको किन के साथ शामिल करेगा? उलमा के साथ शामिल करेगा, शुहदा के साथ अल्लाह ताला क़यामत के दिन उठाएंगे। और अल्लाह ताला की तरफ से ऐलान होगा, जन्नत के जो 8 दरवाजे हैं उसमें ऐलान होगा कि तुम जिन्होंने 40 हदीसें याद की थी और उनको सुनाया, उन पर अमल किया, तो ये जन्नत के 8 दरवाजे हैं, इनमें से जिसमें से भी दिल चाहे जन्नत में चले जाओ। तो अज़ीज़ तलबा, इस अज़ीम शान सवाब के लिए कि हमारे लिए जन्नत में ऐलान हो जाए कि जिस दरवाज़े से चाहो जन्नत में चले जाओ, इसके लिए 40 अहादीस के उन्वान से आगे अहादीस दी गई हैं और उनका तर्जमा भी दिया गया है। हम उसको पढ़ेंगे भी और उसको याद भी करना है। इस नीयत से हम याद करें कि हम इन हदीसों से अपनी अमली ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठाएं और इनकी बरकत से क़यामत में अल्लाह ताला हमें आलिमों में शुमार कर दे, अल्लाह ताला हमें शहीदों में शुमार कर दे और हमें जन्नत में दाखिला कर दे हमारा, और हमारे लिए ऐलान हो जाए कि जिस दरवाज़े से भी चाहो जन्नत में चले जाओ। तो अज़ीज़ तलबा, अब आप अपनी किताब देख लीजिए। हम अब बुलंद ख़ानी कर लेते हैं, रीडिंग कर लेते हैं किताब की जो हमने पढ़ा है। किताब का सफ़ा नंबर है 24, उन्वान है हदीस। सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी? हदीस का मफ़हूम। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे फ़ायदे के लिए जो प्यारी प्यारी बातें बतलाई और जो अच्छे अच्छे काम करके दिखाए और जो काम पसंद फरमाए, उनका नाम हदीस है। ये हदीस की तारीफ़ हो गई। दूसरी बात, हदीस के फ़ायदे। हदीस के बेशुमार फ़ायदे हैं।
سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کا صحیح اور تفصیلی طریقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں اور اچھے اچھے کاموں ہی سے معلوم ہو سکتا ہے۔ جیسے کون سے کاموں کا حکم دیا ہے؟ جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، قربانی کرنا، مختلف اوقات میں دعائیں پڑھنا، اچھے اخلاق اختیار کرنا اور بری خصلتوں سے بچنا، بری باتوں سے بچنا وغیرہ۔ اسی طرح پوری زندگی کو اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق گزارنے کا طریقہ بھی حدیث سے معلوم ہو سکتا ہے، جیسے سونا، جاگنا، کھانا، پینا، اٹھنا، بیٹھنا، ملنا جلنا اور پیدائش سے موت تک کے تمام حالات۔ تیسری بات جو ہم نے پڑھی حدیث کے عنوان کے تحت، حدیث کا حفظ اور اس کی فضیلت۔ پہلے حدیث کا حفظ کیا ہے؟ جس طرح سے قرآن کریم کے حافظ ہوتے ہیں اسی طرح حدیث کے بھی حافظ ہوتے ہیں، ان کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی فضیلت اور ثواب ہے، اسی طرح حدیث کو بھی حفظ کرنے اور ان پر عمل کرنے کی فضیلت اور ثواب ہے۔ حدیث یاد کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ یہ حدیث شریف آپ کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کے فائدے کے لیے دین کے کام کی 40 حدیثیں سنائے گا اور حفظ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عالموں اور شہیدوں کی جماعت میں اٹھائیں گے اور فرمائیں گے کہ جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس عظیم الشان ثواب کے لیے ہم 40 احادیث عنوان اور آسان ترجمے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ آپ ان 40 حدیثوں کو ترجمے کے ساتھ اس نیت سے یاد کریں کہ ہم ان حدیثوں سے اپنی عملی زندگی میں فائدہ اٹھائیں گے اور ان کی برکت سے قیامت میں اللہ تعالی ہمیں عالموں اور شہیدوں کی جماعت کے ساتھ اٹھا کر جنت میں داخل فرمائیں گے، آمین۔ یہ چند سوالات ہیں۔ پہلا سوال کیا؟ حدیث کا مفہوم زبانی بیان کیجیے۔ یہ جو حدیث کا مفہوم ہم نے پڑھا ہے یہ آپ زبانی یاد کر لیجئے۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے احادیث کے کم از کم 2 فائدے سنائیے۔ یہ 2 فائدے ادھر لکھے ہوئے، پہلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کاموں کا حکم دیا ہے ان کا طریقہ حضور علیہ السلام کی باتوں سے حدیث سے پتہ چلے گا۔ دوسرا فائدہ پوری زندگی کے گزارنے اور اللہ کے حکم اور مرضی کے مطابق گزارنے کا طریقہ حضور علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہوگا۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے احادیث کو حفظ کرنے کی فضیلت سنائیں، یہ بھی یاد کرنا ہے، اور وہ یہ حدیث ہے جو آپ نے پڑھ لی، اس حدیث کو آپ یاد کر لیں۔ آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔